السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ارے تم خالد فرشوری کے ساتھ۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی ہار اور بائیڈن کی جیت پر ساری دنیا میں تبصرے ہو رہے ہیں۔ بیگانوں کی شادی میں عبداللہ دیوانے ہوئے جا رہے ہیں مگر حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کرنے والوں میں ہندوستانی سب سے آگے ہیں۔ بھارتی میڈیا تو ایسے جشن منا رہا ہے جیسے امریکی نائب صدارت کے عہدے پہ جیتنے والی کملا ہیرس سچ مچ ہندوستان کی بہو بیٹی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج کے شو میں ہم ہندوستانی میڈیا کو ایسا آئینہ دکھانے جا رہے ہیں کہ پوچھو مت، وہ راز فاش ہو رہے ہیں کہ کچھ چین نہ۔ پہلے یہ دیکھ لو کہ بھارتی میڈیا کہہ کیا رہا ہے، خوش کیسے ہو رہا ہے، یہ دیکھو جشن کیسے منا رہے ہیں۔ In India, prayers are being held for Kamala Harris, who is the Democratic vice presidential nominee. We saw special pujas being held in Tamil Nadu's Tiruvallur, which is Kamala Harris's ancestral village. توبہ انڈین میڈیا کو ہو کیا گیا ہے، چھچور پن کی بھی کوئی حد ہے۔ ٹرمپ ہار گئے، بائیڈن جیت گئے، امریکہ بدل گیا، دنیا سدھر گئی، مگر ہندوستان کی ٹیڑھی دم ٹیڑھی تھی اور ٹیڑھی رہی۔ پورے ہندوستان میں اس بات کا چراغاں ہو رہا ہے کہ کملا ہیرس امریکہ کی نائب صدر بن گئی، حالانکہ 56 سالہ کملا ہیرس کا ہندوستان سے صرف اتنا رشتہ ہے کہ 19 سال کی عمر میں کملا کی ماں شیاملا گوپالن ہندوستانی ریاست تامل ناڈو کی پسماندہ اور جرائم کی گڑھ ریاست سے تنگ آ کر اپنے بہتر مستقبل کی خاطر 1958 میں بھارت سے اپنا رشتہ توڑ کر امریکہ چلی گئی تھی۔ انہوں نے امریکہ میں ہی پڑھا، ہوئی بیالوجسٹ بنی، ہوئی کینسر پر ریسرچ کی، ہوئی سماجی خدمات انجام دی، اور امریکہ میں جو ان کی شادی ہوئی وہ ایک جمیکن نژاد ہیرس صاحب سے ہوئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ تو شیاملا کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں امریکہ میں پیدا ہوئیں۔ چھوٹی کا نام شاید مایا تھا، مایا ہے بلکہ مایا اس کی چھوٹی بہن ہے، اور بڑی کا نام کمالا تھا، جو آج امریکہ میں کسی بھی عورت کو ملنے والے سب سے بڑے عہدے یعنی نائب صدارت کا حلف اٹھانے جا رہی ہے۔ ارے ہندوستانیوں، تم کاہے کو اچھل رہے ہو؟ کمالا کو اگر ہندوستان سے اتنا ہی پیار ہوتا تو وہ کسی ہندوستانی سے شادی کرتی۔ اس کے میاں کا نام تو ڈگلس ہے اور وہ بھی امریکی ہے، ان کے بچے بھی امریکی، ان کی بہن بھی امریکی، ان کا بہنوئی ٹونی بھی امریکی۔ کملا نے ساری تعلیم امریکہ میں حاصل کی، اب یہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کا ننہال بدقسمتی سے آج بھی تامل ناڈو میں ہے۔ اس پر خوشی منانا چاہتے ہو تو مناتے رہو۔ وہ ایک آدھ مرتبہ امریکہ سے گھومنے پھرنے ایسے اپنے گاؤں میں آئی ہوئے گی جیسے کوئی چڑیا گھر جاتا ہے۔ کملا ہیرس کا اس سے زیادہ ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی۔ ادھر اس کے گاؤں میں پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، پرساد بانٹے جا رہے ہیں، خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اس کے مجسمے بن رہے ہیں۔ دور دور کے کمی رشتہ داروں کو آج تو کملا کی خوب یاد آ رہی ہے، کیونکہ وہ امریکہ کی نائب صدر بن گئی ہے، اس لیے یاد آ رہی ہے۔ اس وقت یہ سب رشتہ دار کہاں تھے جب کملا کی ماں شیاملا کی اپنے میاں سے علیحدگی ہو گئی تھی اور وہ بیچاری ایک سنگل پیرنٹ کے طور پر اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش کر رہی تھی؟ اس وقت تو کسی کو یاد نہ آئی۔ پچھلے دنوں ایک بھارتی ٹی وی چینل پر کملا کے ماموں کہہ رہے تھے کہ میں دسمبر میں بھانجی کے پاس جا رہا ہوں اور 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس کی حلف برداری میں شریک ہوں گا۔ پہلے ان کی سنو، یہ ماموں کی سنو، یہ دیکھو ماموں کیا کہہ رہے ہیں، ماموں کی سنو۔ I'm planning to go to the swearing in. Sandra's swearing in is on January 28th. I hope to be there. I'll go in December. Do what your mother told you to do. There's nothing for me to tell you. You've been doing everything correct. I mean, if you are doing something wrong, then I could tell her, why don't you change it? But I got no disagreement with her. Okay? So there's nothing for me to tell her except keep up the good work. The next 4 years will be good. یہ وہی ماموں ہیں جنہوں نے 1958 میں کملا کی ماں کے امریکہ جانے کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی کہ عورت ذات ہے، اکیلی کیسے گزارا کرے گی وغیرہ وغیرہ۔
मगर अब देखो तो इनको भी भांजी की याद आ रही है। वो एक और इनकी खाला हैं, वो भी जो डॉक्टर हैं वहीं के मद्रास में, उनको भी याद आ रही है, खाला को भी मजमा बहन की मोहब्बत सताने लगी है। ये सब चढ़ते सूरज की पूजा है। मैं कमाले की जगह होता, कमाला की जगह, कमाले नहीं, कमाले की जगह होता तो सबसे पहले इसके मामू को, ये मामू अभी दिखाया है, इस मामू को अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगवा देता। बहरहाल ये तो छोटी बात है। हिंदुस्तानियों को जोम ये है कि नायब सदर बनने के बाद कमला हिंदुस्तान को पेरिस बना देगी। ये भी हिंदुस्तानियों की खामख्याली है। वो अमेरिका है भाई, कोई तुम्हारा अक्खा मुंबई नहीं है जहां अंडरवर्ल्ड का कानून चलता हो। हिंदुस्तान के हिस्से की जो रोटियां ट्रंप के दौर में उसे मिल रही थी वही मिलेंगी उसे। बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि कमला फेवरेटिज्म से बचने के लिए, मतलब कि ऐसे फेवरेटिज्म भी हो जाता है कभी भी, तो फेवरेटिज्म से बचने के लिए ट्रंप से भी ज्यादा मोहतात रहेगी। कुछ ठीक ना है कि वो जो बाइडन से कह दे कि अंकिल अगर ये मोदी मेरा नाम लेकर आपसे $1,500 ज्यादा मांगने आए तो इसे गेट से ही लौटा दीजिए। मैं हिंदुस्तानी मीडिया को ये बताना चाह रहा हूं कि ज्यादा उतावले मत बनो। अगर अपनी इलेक्शन मुहिम में कमला ने एक आध मर्तबा हिंदुस्तान का नाम ले दिया तो वो तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं लिया है, उसे तो भारतीय अमरीकियों के वोट चाहिए थे, इसलिए उसने हिंदुस्तान से अपने रिश्ते का जिक्र भी कर दिया। वरना ये कोई फख्र की बात थोड़ी है कि उसकी माँ हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। ये कौन सी फख्र की बात है? बस हुई थी, हो गई, रात गई बात गई। हाँ, फख्र की बात तो ये है कि आसिफ महमूद नामी जिस आदमी ने कमला हैरिस की मीडिया कैंपेन चलाई थी वो पाकिस्तानी था। ये होती है फख्र की बात। इसका कमला हैरिस ने खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। कैसे किया ये भी देख ले। हाँ, ये देख। I want to speak publicly about Dr. Asif Mahmood because, and I hope I tell you this often enough when we speak privately. He has been supporting me for so many years. And when I made the decision to run for President of the United States, he was one of the first calls that I made. And he was so incredibly encouraging and supportive. And then has always been the case, he, at the very beginning, stepped up. And I cannot thank you enough. We've had many conversations about the world, about our lives, about our families. And you are not only a very successful professional, you really are an extraordinary American leader in the way that you do what you do, which is about community building, it's about support, it's about investment in our country and the future of our country. So can we please thank and applaud our host, Dr. ये होती है बात भाई। अगर कमला हैरिस को हिंदुस्तानी होने पर इतना ही फख्र था तो उसने अपनी मीडिया कैंपेन किसी अर्जुन से, किसी सुनील उनील से क्यों ना चलवाई, ये बताओ। और सच्ची बात ये है कि कमला हैरिस की माँ ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया कि होश संभालते हिंदुस्तान को टाटा बाय बाय कर दिया। अगर वो ये फैसला न करती तो कमला आज अमेरिका की नायब सदर न बनती। आज वो भी तमिलनाडु के किसी झोपड़पट्टी में रह रही होती और करोड़ों मद्रासियों की तरह जमाने भर में मल्लू मल्लू कहकर पुकारी जा रही होती। शाबाश है कमला हैरिस पर, शाबाश है। मैं तो कहता हूँ शाबाश है कमला हैरिस पर और उसकी बाहिम्मत माँ पर और उसकी मीडिया कैंपेन चलाने वाले पाकिस्तानी निजाद आसिफ महमूद पर कि जिसकी बदौलत आज कमला हैरिस है। धन्यवाद।